کے لوگ ہوں گے، ایک آوارہ ہوں گے، کسی کی غلامی کا پٹا نہیں ہوگا، کہیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مت مانو، ڈائریکٹ پہنچو۔ اور ایک آیت پہ عمل کریں گے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی غوث پاک، کوئی غریب نواز، کوئی صابر پاک، کوئی مخدوم کلیار، کوئی زندہ شمدان، کوئی وارث پاک، کوئی محبوب الہی، کوئی مخدوم اشرف، یہ غلامی کا پٹا لے کر آئے گا تو فرشتے آواراؤں کو پیٹتے ہوں گے اور نسبتوں کا پٹا دے کے کہیں گے تو ڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ نہیں دیکھیں، ہم لوگوں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا کہ یہ ہمیشہ اللہ کے مقابلے میں اپنے ولیوں کو لے آتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سے توڑ کر کے ولیوں سے جوڑا جائے۔ جو اللہ ہی اللہ کرتا ہے، کیا اللہ رب العالمین کوئی گنہگار ہے؟ بھائی آپ قرآن و حدیث کی، اللہ کے نبی کی صرف دعائیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں اللہ ہی اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو دعائیں بیان کی گئی ہیں ساری دعائیں غلط ہیں، نکال دی جائیں اس کو۔ قرآن کی دعائیں اٹھائیں، کیا آتا ہے اس کے اندر؟ اللہم، ربنا، ربی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی کیا ہیں اس میں؟ ربنا، ربی، اللہم، یا فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ ہی اللہ کرنا یہ تو رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے، تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کی سکھائی ہوئی دعاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے فرشتے ہم کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کیا بات کر رہا ہے یہ خط؟ پھر سے چلائیں تو اس کو۔ محشر میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک آوارہ ہوں گے، کسی کی غلامی کا پٹا نہیں ہوگا، کہیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مت مانو، ڈائریکٹ آوارہ ہی ہوں گے، مطلب اللہ ہی اللہ کہنے والے آوارہ ہیں؟ اللہ ہی اللہ کہنے والے آوارہ ہیں؟ اللہ ہی اللہ کہاں پر کہا گیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ؟ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، معبود برحق ہے، تو اس کا مطلب کلمہ ہی غلط ہے۔ پھر تو اگر اللہ ہی اللہ کہنا غلط ہے تو ہمارے تو دین کی شروعات، دین میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ ہے اس میں اللہ ہی اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے، اکیلا معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے گا، اللہ ہی ہے جس سے فریادیں کی جائیں گی، اللہ ہی ہے جس سے دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ ہی ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے گا۔ یہ تو عظمت ہے دین کی، یہ تو بڑائی ہے، یہ تو کبریائی ہے، یہ تو رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ تو توحید ہے۔ اور اس مشرک کو، اس قبر پرست کو، اس مزار پجے کو اگر توحید سے پرابلم نہ ہو تو شرک سے محبت کیسے ہوگی؟ ان قبر پرستوں کو اور ان مزار پرستوں کو اور ان درگاہوں کی راکھ چاٹنے والوں کو اگر توحید سے پرابلم نہ ہو تو ان کی شرکیہ نفسیات کو تسکین نہیں ملے گی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مشرکوں کی نفسیات بیان کی نا، میں چاہتا ہوں زید بھائی آپ وہ آیت لگا دیں، وہ بالکل جیسے لگتا ہے کہ اسی نفسیات پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے، آپ دیکھیں اس بندے کا خطاب سنیں اور آپ قرآن کی آیت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اللہ ہی اللہ نا، تو جب کوئی موحد اللہ ہی اللہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دلوں سے نفرت چھلکنے لگتی ہے، سمٹ جاتے ہیں، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر کیوں رہے۔ شرک کیا نفسیات کی اور مشرکوں کی نفسیات ہے جو قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی بات کیسے ہو رہی ہے بھائی، ایک ہی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے ولیوں کا، ہمارے پیروں کی کرامتوں کا بیان ہی نہیں ہو رہا، یہ بندہ تو اللہ ہی اللہ پکارا جا رہا ہے۔ یہ مشرکوں کی نفسیات ہے۔ اچھا اہم بات یہ ہے کہ بھائی اس کے باپ نے اس کو آ کر کے بتایا کہ فرشتے ایسا کریں گے، کہاں سے پتا چلا؟ یہ اس کو کیسے پتا چلا؟ یہ شعر دلیل ہے، جو شعر وہ پڑھ رہا ہے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، یہ کیا آسمان سے اترا ہے شعر؟ قرآن میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، حدیثوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے اللہ ہی اللہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، کیسے اس کو پتا چلا؟ یہ یعنی وہی میں کہتا ہوں، یہ جاہل عوام یہ پوچھتی نہیں ہے کہ تم قیامت کا ایک قیامت کے احوال بیان کر رہے ہو، قیامت کے واقعات بیان کر رہے ہو، تم عالم الغیب ہو، تم کو پتا چل گیا قیامت میں ایسا ہوگا؟
یہ تمہارا یہ شاعر جس کا تم نے شعر پڑھا یہ عالم الغیب ہے؟ کیسے پتا چلا تم کو کہ قیامت میں فرشتے کس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اور کیسے قرآن کی آیتوں کو لپیٹ رہے؟ بھائی کیا ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ رسول اللہ ہے؟ رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے اللہ ہی اللہ کرنا. آپ کو اسے تک اللہ ہی اللہ کہنے سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے اللہ ہی اللہ کہنا. سب سے بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے نیکی، اور سب سے بڑی نیکی ہے توحید. اور قیامت کے دن کیا ہوگا یہ تو یہ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں بھائی ابھی جو میں نے آیت پڑھی نا، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، غیب اور شہادت کا عالم ہے، تو بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس پر اختلاف ہوتا ہے. قیامت کے دن دیکھو گے کہ نجات اللہ ہی اللہ کرنے والوں کو مل رہی ہے یا غوث اعظم کرنے والوں کو مل رہی ہے یا خواجہ غریب نواز کرنے والوں کو مل رہی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ مصیبتیں آئیں تو اللہ کو چھوڑ کر کے یا غوث اعظم کی مدد لگاؤ، یا خواجہ کو پکارو، غریب بندہ نواز کو اور گیسو دراز کو پکارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیوں نہیں سکھایا؟ بھائی ان ولیوں سے بڑے تو انبیاء تھے نا. تو اگر شخصیتوں کا وسیلہ لگانا ہے دعاؤں کے اندر، اور شخصیتوں کو وسیلہ نہیں بلکہ شخصیتوں کو پکارنا ہے، آپ وسیلہ کیا لگاتے ہیں؟ آپ تو اللہ کی جگہ شخصیتوں کو پکارتے ہیں. تو اگر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارنے تو رسول اللہ نے کیوں نہیں سکھایا کہ مصیبتوں میں ابراہیم کو پکار لو علیہ السلام؟ یہ جن کو آپ ولی بنا کر کے اور جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں اور جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیا ان کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بلند ہے؟ کیوں نہیں اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا کہ مصیبتیں آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے دعا مانگ لو؟ یا ابراہیم علیہ مدد کیوں نہیں سکھایا ہم کو؟ آپ کہتے ہیں یا خواجہ مدد، ابراہیم علیہ السلام، کیا خواجہ کا مقام اور مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی کا حضرت ابراہیم سے بھی بڑا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے مدد کرنا کیوں نہیں، مانگنا کیوں سکھایا کہ یا عیسیٰ المدد کہتے ہم، یا موسیٰ المدد کہتے، یا یحییٰ المدد کہتے، یا زکریا المدد کہتے، یا آدم المدد کہتے؟ کیا ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے؟ یہ اللہ ہی ارنا کس نے کرنا ہم کو سکھایا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ جاہل یہ اس چیز کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اللہ ہی اللہ کرنا رسول اللہ نے سکھایا ہے. اور ہم خوش قسمتی سمجھتے ہیں الحمدللہ ہماری کہ ہمارے نصیب میں اللہ آیا ہے، ہم اللہ والے الحمدللہ. تمہارے نصیب میں جھوٹے معبود آئے ہیں، تمہارے نصیب میں جھوٹی کہانیاں آئی ہیں، ہمارے نصیب میں الحمدللہ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں آئی ہیں. ہم اللہ ہی اللہ کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے اللہ ہی اللہ کرنا سکھایا ہے. ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی دعائیں رکھی ہیں، حدیث کی دعائیں رکھی ہیں. تمہارے نصیب میں شرکیہ کلمات آئے ہیں، کفریہ نعرے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ زندگی بھر اللہ ہی اللہ کرتے رہیں اور موت اللہ ہی اللہ پر ہو. اللہ رحم فرمائے. کیا بولیں تو مطلب تکلیف ہوتی اس طرح کی باتیں سن کر کے. اچھا، یہ بہت روانی میں ویڈیو ہے. یہ مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ غلامی کا پٹا جن کا ہوگا تو لوگ شفاعت کریں گے، مدد کریں گے، ایسا کچھ کہا ہے؟ کیا مقصود ہے اس کا؟ بھائی یہ کن کی غلامی کا پٹا انہوں نے گلے میں ڈال کر کے رکھا ہے جس کو یہ غلامی کا پٹا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اصل میں عبادت کا پٹا انہوں نے گلے میں ڈال کے رکھا ہے نا. انہوں نے اپنی گردن میں غیر اللہ کی عبادت کا پٹا ڈال کر کے رکھا ہے جس کو یہ غلامی بول رہے ہیں نا. حقیقت میں یہ عبادت ہے. دعائیں کیا ہیں؟ دعا عبادت ہے، اور انہوں نے عبادتوں کا پٹا غیر اللہ کا اپنے گلوں میں ڈال کر کے رکھا ہوا ہے جس کو یہ غلامی کا پٹا بول رہے ہیں. تو یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے ناکام ہو جائیں گے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے. اس کی بات کا مستفاد یہ ہے. اب اگر جو ہے یہ ان کا مقصود ہے کہ بھئی جن کی غلامی کا پٹا انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ ان کی شفاعت کریں گے یا اللہ کے حضور جا کر کے ان کا کام بنائیں گے، تو بھائی جو بالکل کلیئر طور پہ جو بات ثابت ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی کو اصل یعنی اصول جو ہے کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی. اب جس کو اجازت ہوگی وہ اسے ہوگی جسے اللہ اجازت دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے. پھر کس کے بارے میں شفاعت کی جانی ہے اس کے لیے بھی اللہ اجازت دے گا، یعنی شفاعت کرنے والے کے لیے بھی اجازت، پھر مشفوع جس کے بارے میں شفاعت کرنی ہے اس کے لیے بھی اجازت، دونوں پہلو سے اجازت. اب یہ جو متعین طور پہ لوگوں کا شفاعت کے لیے نام لے رہا ہے یا کہ وہ تعاون کریں گے کسی نہ کسی انداز میں، یہ تو گمراہ کن ہے. یہ تو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو متعین طور پر بتایا ہی نہیں گیا ہے. اور رسول اللہ بھی جو شفاعت کریں گے، جو اپنی امتیوں کی مدد کریں گے، وہ اعزاز ہوگا،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی ہے وہ. اس کی حیثیت یہ نہیں ہوگی کہ رسول گرامی اپنے اختیار سے اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کسی کو جہنم سے نکال دے، بلکہ اس کی حیثیت عزت افزائی کی ہے، تکریم کی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ شفاعت کی اجازت دے گا، اور کن لوگوں کے بارے میں اجازت ہے اس کی بھی تعین فرما دے گا، اور پھر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا. یہ اس کی حقیقت ہے. ورنہ یہ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر اللہ کے رسول اپنے اختیار سے، اپنے تصرف سے جس کو چاہے جہنم سے نکال لیں، یہ رسول کی شفاعت کا مطلب نہیں ہے. اور رسول ہی ہیں جن کو متعین طور پر بتایا گیا ہے، باقی کسی کو تو متعین طور پر بتایا ہی نہیں گیا ہے. اور یہ جو ہے بعد کے لوگوں کا، جن میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو نیک تھے اور کچھ ایسے ہیں جو کوئی گانجا پینے والا ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی ننگے چلنے والا ہے، کوئی گدھا شاہ ہے، کوئی طوطا شاہ ہے، کوئی چور شاہ ہے، کوئی بھینسا شاہ ہے. اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام آئیں گے ہمارے، اور ان کی غلامی کا پٹا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. تو بے شک یہ غلامی کا پٹا لے کر آئے گا تو فرشتے آواراؤں کو پیٹتے ہوں گے اور نسبتوں کا پٹا دے کے کہیں گے تو جائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں یہ تو بہت بڑا جھوٹ بولا بھائی زید بھائی. یہ تو سیدھے قرآن کے نصوص کے اور حدیثوں کے صریح خلاف کی وہ پٹا دیکھ کر کے اور پھر فرشتے فیصلہ کریں گے. یہ تو انتہائی بدعی، انتہائی شرکیہ، انتہائی کفریہ اور قرآن و سنت کے انکار پر صریح ہے. اس کو تو ان کے علماء پڑھے لکھے، ان کے یہاں بھی کچھ ہیں، ان کے علماء نے کیوں نہیں اس کا جو ہے پٹا پکڑا گلے کا؟ اس کا شرکیہ پٹا کیوں نہیں گلے کا پکڑا کہ قرآن و سنت میں کہیں یہ پٹا دیکھ کر کے الگ کرنے اور الگ نہ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ نشانی جو ہے وہ تو وضو کے نشانی ہے، اعضائے وضو کے چمکنے کی بات ہے. یہ ساری باتیں تو موجود ہیں اور وہ بھی رسول کے لیے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھگایا کن لوگوں کو جائے گا جب فرشتے کس کو بھگائیں گے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ لوگ آنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول کہیں گے کہ بھئی آنے تو میری امت کے لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی، دین میں کیا کیا نئی چیزیں شامل کر لی تھیں. تو فرشتے تو بھگائیں گے ان بدعتیوں کا پکڑ کر کے جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی. اگر نصوص سے ہی قیامت کے احوال پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص تو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ان بدعتیوں کو پکڑ پکڑ کر کے بھگائیں گے فرشتے، کوڑے ان پر لگیں گے، نہ کہ اہل توحید پر کوڑے لگیں گے جنہوں نے دین کے اندر شرک کو توحید کے برابر کر دیا. بلکہ ان کی ساری کوششیں یہ ہیں کہ دین توحید کا نام و نشان مٹا کر کے شرک کو دین بنا دیا جائے. ان کو اصل میں پکڑ کر کے مارا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا ہے. اچھا ایک بات میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی تھی، یہ پٹے پٹی کی بات کر رہے ہیں تو جب دین کے مسائل کی بات آتی ہے، احکام کی بات آتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے پھر امام ابو حنیفہ کا پٹا کیوں گردن میں ڈال لیتے ہیں؟ بھائی اگر پٹا ہی ڈالنا ہے کسی کا تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا پٹا گردن میں ڈالو نا. ہم الحمدللہ اللہ کے رسول، ہم تو پٹا نہیں بولیں گے، پٹا اور کتے یہ سب تو ان کی خاص تعبیر ہے. ان کو کتا بننے میں مزہ آتا ہے، ان کو پٹے پہننے میں مزہ آتا ہے. کہتے ہیں اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں اور کتا کہہ کر کے اپنے آپ کو بڑا خوشی بھی محسوس کرتے ہیں. تو کتا اور پٹے یہ تو سب ان کے الفاظ ہیں. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا عہد لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ سے اگر قریب ہونا ہے اور اللہ کے تعالیٰ کی طرف کوئی وسیلہ چاہیے، ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے، پر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کو اگر کسی وسیلے کی ضرورت ہے تو وہ وسیلہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا لگے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے, پر وہ کون سا وسیلہ ہے؟ وہ وسیلہ ہے رسول اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی اتباع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا. یہ وہ وسیلہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. شرک بندے کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا, شرک بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. اچھا, یہ معیار نجات جو ہے, آپ نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول کی پیروی, انہوں نے تو معیار نجات یعنی نجات کا معیار شخصیتوں کو بنایا, اور ایسی شخصیتوں کو جو رسول نہیں ہیں. یہ سیدھا سیدھا شرک فی الرسالہ ہے. یعنی جس طریقے سے ایک شرک جو ہے توحید میں ہے, ویسے ایک شرک یہ رسالت میں ہے, کہ رسالت میں گویا شرک کر رہے ہیں. گویا نجات کا معیار امتی بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ بھی نجات کا معیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شخصیت, رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی پیروی ہے. یہ نجات کا معیار ہے. لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے نجات کا معیار جو ہے اپنے مظلومہ پیروں کو کر دیا ہے. اولیاء کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو, لیکن وہ معیار نجات نہیں ہو سکتا. اس کا انکار کرنا, اس کا قبول کرنا کسی کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ نہیں یہ چیز کرے گی. اور اس کو انہوں نے بعد کے امتیوں کو, جو کچھ متفق علیہ کچھ مختلف فی ہیں, ان لوگوں کو ان صاحب نے معیار نجات کر دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.